بنانے کے لیے. ہاں زندگیاں گزارنے کے لیے تو سب گزارتے ہی ہیں, تو وہ گزروانے کے لیے نہیں آتے بلکہ زندگیوں کو بنانے کے لیے آتے ہیں. اور زندگی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ سے صحیح ہو جاتا. یہ پہلی بات زندگی کے کام میں. نبی کے کام میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کا تعلق اپنے رب سے صحیح ہو جائے. اس لیے کہ اللہ سے تعلق کے صحیح ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. اللہ سے تعلق صحیح ہو گیا کہ سارے حالات صحیح ہو جائیں گے. من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ ارشاد ہے بزرگوں کا کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور اللہ کا تعلق ٹھیک کر لیں گے کہ اللہ ناراض نہیں, اللہ راضی ہو گئے کہ اللہ صاحب کو راضی کر دے گا, سارے حالات صحیح کر دے گا. اللہ نے حالات اپنے قبضے میں رکھے ہیں, اسباب بندوں کے قبضے میں دیے. یہ ترتیب ہے. اسباب آپ کے قبضے میں, پیسے آپ کے پاس ہے, دوائیں آپ کے پاس ہیں, ہتھیار آپ کے پاس ہیں. جی ہاں, تو اسباب بندوں کو دیے ہیں, لیکن اسباب سے بننا نہ بننا یہ آپ کے قبضے میں رکھا ہے. کبھی ہتھیار ہے تو گالی بجائیں گے, جی ہاں, دوائیں ہیں تو تندرست ہو جائیں گے, مال ہے تو حاجتیں پوری ہو جائے گی. کہ نہ اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. یہ ہے. اس لیے کہا کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہو جائیں گے تو سب کو راضی کر دیں گے. یہ دعوت ہے اور یہ آسان ہے. سب کو راضی کرنا مشکل ہے, ایک کو راضی کرنا آسان ہے. ایک کو راضی کرنا آسان ہے اور سب کو راضی کرنا یہ بہت مشکل ہے. جی ہاں, ایک راضی کر جائے رضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی. اللہ خود بھی بڑے ہیں, ان کا راضی ہو جانا بھی بڑا ہے. یہ دعوت ہے کہ اللہ کو راضی کرے. اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اپنے احکام ادا کرنے سے, کہ جو جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس کو یقین کے ساتھ ان حکموں کو پورا کرنا, ان حکموں کو ادا کرنا. فرائض ہیں تو فرائض کو ادا کریں. اس لیے کہ کوئی بندہ خدا سے قریب ہو نہیں سکتا, اس کی رحمت سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ فرائض نہ ادا کرے, چاہے نوافل جتنا ہی پڑھے. عبداللہ ابن عباس سے فتویٰ پوچھا, کسی نے فتویٰ پوچھا. ایک آدمی دن بھر عبادت کرتا ہے اور رات بھر دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر قیام کرتا ہے, لیکن جمعہ جماعت میں نہیں ہوتا. جمعہ کی جماعت میں, وہ 5 وقت کی جماعت میں وہ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں کہ جہنم ہی ہے. کیوں؟ یہ جمعہ اور 5 وقت کی نماز یہ اللہ کا حق ہے, یہ اللہ کا حق ہے. وہ تو ادا نہیں کر رہا, وہ اپنے نفع کے لیے نوافل پڑھ رہا ہے, کیونکہ نوافل تو اپنے نفع کے لیے ہوتے ہیں. وہ فرائض کے بعد ہے. جی ہاں, وہ فرائض کے بعد ہے کہ فرائض کی کمی پورا کرنے کے لیے ہم کو نوافل دیے ہیں. اس لیے ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی ایک تو اپنے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ قناعت نہ کریں کہ ہم تو ہیں نہیں, بلکہ اپنی نمازوں کو اچھی بنائیں, اپنی نمازوں کو اچھی بنائیں, اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھیں. نماز کی سنتیں یاد کریں کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں. ہاں, کیا کیا باتیں نماز میں سنت ہے, کیا کیا باتیں واجب ہیں, تاکہ یہ عبادت بنے. نہیں تو عادت بن جائے گی. ایک عادت پڑی ہوئی ہے, عادت پوری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں, بلکہ عادت نہیں, اس کو عبادت بنانی ہے. اور عبادت بنتی ہے صحیح نیت سے اور علم و عمل سے. کوئی بھی عبادت ہو, ایک تو اس میں صحیح نیت ہوگی اور اس کے اندر اس کے علم اور اس کا عمل ہوگا. جی ہاں, تو وہ بنے گی عبادت. جی ہاں, رکوع ہے تو رکوع کا علم ہے, سجدے کا علم ہے, سجدہ کیسا کرنا چاہیے. ہاں, تو یہ چیزیں سیکھنی ہے ہمیں اللہ کے راستے میں, تاکہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائیں. کیونکہ اسلام کا دار و مدار یعنی 5 چیزوں پر ہے: کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. کلمہ تو اللہ نے دیا ہے الحمدللہ. اب باقی ارکان تو اپنی نمازیں صحیح کرنی ہے. ادا نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں, باوضو رہیں. جی ہاں, باوضو رہنا یہ تقوی کی بات ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت باوضو گزرے. جی ہاں, کیوں کہ ہم تو داعی ہیں,
ہم تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, رات دن اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. ہاں تو یہ باوجود رہو. ہمارے حاجی عبداللہ صاحب نے قصہ سنایا کہ ہمارے ایک بزرگ گزر لکھنؤ کی طرف سے آ رہے تھے ادھر, تو راستے میں ایسے زور کا وقت ہو گیا, ہاں زور ہو گئی, لمبے سڑک کوئی مسجد بھی تھی, تو یہ سوچا کہ مسجد ہے بقبے نماز پڑھ, کوئی اللہ کا بندہ آ جائے تو جماعت سے پڑھیں. ہاں کیونکہ مسجد میں جماعت سے پڑھنا یہ ایک مخصوص سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, مسجد میں اور جماعت سے, مسجد میں نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا. ابن مسعود فرماتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سنت ہے. اس سنت کا کیا نتیجہ ہوگا, اس بیچ میں بات آئی. فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے تو وہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھایا کرے, مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھا کرے. کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ سے ایمان کے حالات میں ملے گا. یہ ابن مسعود خاص کر سکتے فضائل و حدیث ہے. تو اس لیے اپنی نمازوں کو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ فضائل, جیسے مولانا نے فرمایا فضائل کو کماؤ, فضائل کو کماؤ. جی ہاں کہ فضائل ہمارا اصلی سرمایہ ہے. فضائل کیا ہے؟ اصلی سرمایہ, اصلی کمائی. اللہ نے فضائل اسی لیے سنائے ہیں نبیوں کے ذریعے سے تاکہ لوگ فضائل کمائیں, سر سے اترنے والی چیزیں نہ کرا کریں. سر سے اتر گئی فضیلت ملے نہ ملے, یہ بات ایمان کی شان کے خلاف ہے. ایمان والا تو فضیلت چاہے گا کہ مجھے اللہ کا انعام ملے, مجھے اللہ کا اکرام ملے. جی ہاں میرے عمل کا اللہ مجھے بدلہ دیں, حالانکہ بدلہ اللہ پر واجب نہیں ہے. تو اللہ نے خود ہی طے کیا کہ میں بدلہ دوں گا, ورنہ ہم بدلے کے حقدار نہیں ہیں, کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے, بدلہ کیسے لوگے. ہاں لیکن اللہ نے ہم کو یہ کہا, اس لیے ہم کو فضائل سنائے, اس فضائل کو سامنے رکھ کر زندگیاں گزارنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل اعمال کے بھی فضائل بتائے ہیں اور اعمال تک پہنچنے کے جتنے راستے واسطے ہیں اس کے بھی فضائل بتائے. سمجھ نہیں بات. مسجد میں چل کر کے آوے تو چل کر کے آنے کی بھی فضیلت ہے. ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک درجہ بلند ہوگا, ایک خطا معاف ہوگی. چل کر آنا. جی ہاں پھر انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار لکھا جائے گا. کسی بھی جگہ انتظار پر کچھ نہیں ملتا, بیٹھو وہاں ویٹ کرو. جی ہاں اب تو بہت ہو گئی ہے چیز, ویٹ کرو وہاں ویٹنگ روم میں. ہاں اللہ ایسا نہیں ہے کہ ویٹ کراوے اور خوش دے, کہ اگر ویٹ کیا ہے تو ویٹ پر بھی ملے گا. کہ نماز کا انتظار نماز ہی ہے, نماز کا انتظار نماز ہی ہے. جیسے نماز پر ثواب دیں گے انتظار پر بھی ثواب دیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ کہیں ملتا نہیں انتظار پر اور ویٹ پر کچھ دنیا میں. لوگ اس زمانے میں ویٹ سے پریشان ہو گئے ہیں. ہاں اللہ کا انعام ہے. مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ جو نماز بغیر انتظار کی ہوگی وہ پھوس ہوگی. وہ کیسی ہوگی؟ پھوس. ہاں اس میں قوت نہیں ہے, بلکہ وقت سے پہلے پہنچ جائے اور انتظار کرے. اگلی سنتیں بھی پڑھے, پچھلی سنتیں بھی پڑھے, اور ان سنتوں کی فضیلتیں یاد رکھیں. مجھے تو ختم کرنا بتا دینا.